بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال بچہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ، سو تھے اس کے والدین، مؤمنین، مومن، فخشینا، بس ہمیں خوف ہوا، ان یرہقہما، یہ کہ ان دونوں کے والدین کو ڈھانپ لے گی طغیان، سرکشی، وکفر، اور کفر. بس ہمیں ڈر ہوا یہ کہ ان دونوں کو ڈھانپ لے گی سرکشی اور کفر. فَأَرَدْنَا، سو ہم نے ارادہ أَن يُبْدِلَهُمَا، یہ کہ ان دونوں کے لیے بدل دے، ربهما، ان دونوں کا رب، خیرا منہ، بہتر اس سے، زکاۃً، پاکیزگی، وَأَقْرَبَ رحما، اور مہربانی زیادہ قریب ہے.
وَأَمَّا الْجِدَارُ اور بہرحال دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ سو وہ تھی دو لڑکوں کی یتیمین دونوں یتیم تھے فی المدینہ شہر میں وَكَانَ تَحْتَهُ اور اس دیوار کے نیچے تھا کنز لہما ان دونوں لڑکوں کا خزانہ وَكَانَ أَبُوهُمَا اور تھے ان دونوں لڑکوں کے والد صالحا نیک فَأَرَادَ رَبُّكَ سو ارادہ کیا آپ کے رب نے ان یبلغا یہ کہ وہ دونوں لڑکے پہنچے اشدہما اپنی جوانی ویستخرجا اور نکال لے وہ دونوں کنزہما اپنا خزانہ رحمتا من ربک تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے وما فعلته عن امری اور نہیں میں نے اسے کیا اپنی رائے سے ذالک تأویل یہ حقیقت ہے ما لم تستطع علیہ صبرا اس چیز کی جس پر آپ طاقت نہ رکھ سکے صبر کی آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دو رکوعوں سے واقعات چلے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام گئے سفر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ایک فصیح بڑی خطبہ مجلس کے اختتام پر ایک شخص کا سوال ہوا کہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی بڑا عالم ہے آپ نے فرمایا نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ ہے کہ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا اللہ عالم کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے تو فرمایا کہ اے موسیٰ آپ سے بھی اس دنیا میں زیادہ علم رکھنے والا میرے بندوں میں سے ایک نیک بندہ ہے تو طلب پیدا ہوئی میں اس نیک بندوں کو دیکھوں تو اللہ نے فرمایا کہ مجمع البحرین کی مقام پر ملاقات ہوئی آپ اس جگہ پر پہنچے ملاقات ہوئی دونوں نے ایک ساتھ سفر کیا اس سفر میں مجمع البحرین سے آگے 3 واقعات پیش آئے اور سفر ایک ساتھ کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ میں سفر میں جو بھی واقعات پیش آئے آپ نے کچھ بات یا سوال نہیں کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا لیکن تینوں واقعات پر آپ سوال کے بغیر نہ رہ سکے پہلا واقعہ یہ پیش آیا بغیر اجرت کے کشتی میں سوار ہوئے جس کشتی میں سوار ہوئے اسی کشتی کو پھاڑ ڈالا دوسرا واقعہ یہ پیش آیا ایک معصوم بچہ تھا اسے قتل کر ڈالا تیسرا واقعہ یہ پیش آیا 2 یتیم بچوں کی دیوار وہ گر رہی تھی اسے سیدھا کر ڈالا یہ 3 واقعات پیش آئے
تینوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھا کہ بغیر اجرت کے سوال کیا، سینکڑوں عورتیں، مرد، جوان، بچے، بوڑھے سب سوال، آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا، کھود ڈالا، پانی آج اس میں داخل ہوگا، سب کے سب ہلاک ہو جائے۔ اور پھر ان کا احسان کا بغیر اجرت کے سوال کیا، اس کے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ ڈالا۔ یہ سب اعتراض۔ تو اس کی حکمت پچھلے سبق میں تفصیل سے بیان، یہ اختصار کے ساتھ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو ان تینوں واقعات کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بتلائی، اما السفینہ، بہرحال وہ کشتی، فکانت لمساکین، تھی وہ مساکین کی، تو وہ بتلایا کہ 10 مسکین تھے، ان کا گزر بسر اسی کشتی پر ہوا کرتا تھا، اسی کشتی پر ہوا کرتا تھا۔ اور شہر اندلس، جزیرت اندلس، اس کا شہر قرطبہ، اس کا بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر تھا۔ اس کے کارندے سمندر کے کنارے پھرا کرتے، کشتی کو جو خوبصورت اور اچھی کشتی نظر آتی اسے اپنی تحویل میں لے لیا کرتے، اور 2-3 مہینے تک اس کشتی کو اپنے پاس رکھتے، استعمال کرتے، اس کے بعد جا کر دے دیتے۔ تو فرمایا کہ وہ 10 مسکین کی وہ کشتی تھی، میں نے اسے پھاڑ ڈالا، معجزہ تھا کہ پانی اندر آ گیا کہ یہ 2-4 دن اس کی مرمت کرنا گزر کر لیں گے، اگر اس کو میں نہ توڑتا تو ظالم بادشاہ کے کارندے اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے اور ان کی روزی، یہ روزی سے محروم ہو جاتے، جو اس کشتی کے ذریعے یہ اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتے، ضروریات زندگی کا کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اس سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے میں نے اس کو پھاڑ ڈالا، ایک جگہ کر دیا تاکہ اس کشتی کو وہ لے نہ سکے۔ تو فرمایا فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، تھی وہ مساکین، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ کام کیا کرتے تھے سمندر میں، فَأَرَدْتُ، سو میں نے ارادہ کیا، أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں اس کشتی کو ایک دار کر دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، لے لیا کرتا ہر کشتی کو غصباً چھین کر، تو اس لیے میں نے اسے ایک دار کر دیا کہ وہ چھین نہ سکے۔ یہ وجہ کشتی کو توڑنے۔ دوسری وجہ کہ بچے کو دیکھا، جب وہاں سے آگے جو ہے گئے تو وہاں پر دیکھا ایک بچے کہ وہ کھیل رہا ہے، تو اس بچے کو پکڑا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پاؤں سے پکڑ کر، جس طرح موٹے کپڑوں کو اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہے، اس طرح اسے اٹھا کر زمین پر ڈیگا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ جائے اور وہ مر جائے، لیکن وہ پھر بھی نہ مرا۔ پھر چھری پکڑی، اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کرتا اور اس بچے کو قتل کرتا۔ اب دیکھ کر اس پر رحم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ معصوم بچہ اور معصوم بچے کو آپ نے قتل کر ڈالا، اس کا کیا قصور ہے؟ معصوم بچے کی تو گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، معصوم بچوں کے گناہ بھی لکھے جاتے۔ 3 طرح کے گروہ کا میں نے ذکر کیا کہ جن کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ ایک بچہ جو معصوم نابالغ کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ نمبر 2، وہ شخص جو مجنون دیوانہ ہو، اس شخص کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ جو مجنون ہو، دیوانہ، عقل جس کی کام نہ کرتی تو اس کا گناہ بھی لکھا نہیں جاتا۔ تو تیسرا وہ شخص کا بہرحال ان کے گناہ، معصوم بچے کا، نابالغ بچے کا گناہ
لکھا نہیں جاتا تو آپ نے اسے قتل کیوں کرتا؟ تو اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ عام طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بچہ فطرت کفر پر پیدا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہے اور اس کے بعد نیک مومن تھے، تو یہ ڈر تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کافر بنا دے، مشرک بنا دے۔ تو اللہ پاک نے یہ چاہا کہ اس بچے کو موت دے دے اور اس کی جگہ پر اس کے والدین کو نیک اولاد دے کہ وہ نیک اولاد والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، اعزاز کا ذریعہ بنے۔ تو اس بچے کو اس وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہونا ہے، لیکن اس کے والدین اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے، اگر نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیتے، اور اگر مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو لیکن بچہ ہوتا فطرت اسلام۔ اب سوال یہ جو کافروں کے بچے جن کے والدین کافر مشرک یہودی نصرانی مجوسی ہے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ چلو مسلمان بچے تو جنت میں جائیں گے، تو وہ کافروں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کافروں کے بچے جو ہیں وہ جنتی لوگوں کے خدام ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے مسلمان، ان مسلمان لوگوں کے خدام یہ کافر بچے لوگوں کے بچے ہیں۔ تو کافروں کے بچے بھی جنت میں، مومنوں کے بچے بھی جنت میں ہوں، لیکن فرق یہ ہوگا مومن اور کافر لوگوں کے بچوں کا کہ کافر لوگوں کے بچے جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی خدمت پر معمول ہوں گے، لیکن جائیں گے دونوں کو دونوں جنت، کیونکہ وہ نابالغ اور نابالغ وہ معصوم ہوتے، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے، جھوٹ بولے تو لکھا نہ جائے، کفر کرے تو لکھا نہ جائے، گالی دے تو لکھا نہ جائے، چوری کرے تو لکھا نہ جائے، وہ معصوم ہوتے۔ تو وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے والدین بھی کافر ہوں گے، اس وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس اللہ پاک نے اس بچے کے والدین کو اس کے قتل ہونے کے بعد ایک لڑکی وہ پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کو جب وہ پروان چڑھی اس کا نکاح اللہ کے ایک پیغمبر سے، اور پھر اللہ پاک نے اس لڑکی کے بدن سے نسل در نسل 70 انبیاء کو پیدا ہوا، یعنی اس کی اولاد میں 70 نبی بنے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز اس لڑکی کے والدین کو، اس لڑکی کو عطا فرمایا جس کے بھائی کو بچپن میں قتل کر دیا گیا۔ تو اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ بچہ فطرت کفر پر پیدا ہوا اور اپنے والدین کو کافر بنا دیتا، مشرک بنا دیتا، اس کے والدین کو دیکھ۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نہ چاہا کہ یہ بچہ اپنے والدین کو کافر بنائے، بچپن میں ہی اسے قتل کر دینے کا حکم۔ تیسرا واقعہ جو پیش آیا شہر مصر کا علاقہ انطاکیہ شہر کا، کہ وہاں پر جب یہ دونوں افراد دوپہر کے وقت پہنچے تو کھانا طلب کیا۔ اس بستی کے رہنے والے یہودی کھانا طلب کیا، کھانا دینے سے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اب بھوک چکے لگے اور پیسے جیب میں تھے کہ خرید کر کھا لیتے، دان دان کیا کہتے کرتے ہو، کھا سکتے ہو تو تم کیوں مانگ رہے ہو کھانا؟ یہ بستی والوں نے کہا دیا، باہر سے آگے گئے دیوار دیکھا دیوار کو کہ اس بستی کا جھکی ہوئی قریب تھا کہ وہ گر جاتی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا، چونکہ نبی تھے موسیٰ اشارہ کیا دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے
کے اعتراف کیا کہ ان بستی والوں نے انہیں کھانا بھی دے دیا، آپ نے ان کی دیوار سیدھا کر دیا، آج اس پر اجرتی بھی لیتے، معاوضہ لیتے تھے، اس معاوضے کے ذریعے ہم کھانے پینے کا انتظام کر لیتے، حضرت مفت میں یہ دیوار کیوں سیدھی کرتے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ دیوار، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ، اور وہ دونوں یتیم بچے شہر میں رہا کرتے، اور ان کے ایک بچے کا نام اسلم تھا اور دوسرے بچے کا نام سیرم تھا، اور ان کے والد کا نام کاشف تھا، ان کی والدہ کا نام دنیا، یہ پورا گھرانہ نیک صلاحہ کا تھا۔ تو یہ اور اس دونوں یتیم بچوں کے والد فوت ہو چکے تھے، اب وہ دونوں شہر میں رہا کرتے تھے، اور ان اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ دونوں یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا گیا، کل کو یہ دو یتیم بچے پروان چڑھیں گے اور اس دیوار کو گرا کر جب اپنا گھر بنائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو اے موسیٰ، یہ تین واقعات کی تین وجوہات بھی جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے، تو اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ان آیات کریمہ میں بیان کروایا۔ اچھا، یہ تین طرح کے جو واقعات پیش آئے، یہ تین طرح کے واقعات خود اسی طرح کے ملتے جلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی پیش آئے۔ تو یہ کوئی اتنی زیادہ حیرانگی والی بات نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، چونکہ ایسے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی پیش آئے۔ ایک واقعہ وہ کہ جس وقت نجومیوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کی جو ہے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا، تو اس نے فوج تیار کی، پولیس تیار کی، عورتوں کی اور مردوں کی، کہ اس بچہ جو پیدا ہو اسے قتل کر ڈالے۔ تو اس زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بحر کلثوم میں آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق کا اندر ڈال کر اس میں بہا دیا تاکہ ان کے ظلم سے بچ سکے، قتل ہونے سے بچے کی حفاظت ہو سکے۔ اب بند صندوق سانپ لینا دشوار ہے، اللہ پاک نے بغیر اس کو کسی پہرے دار کے اس صندوق کو بہایا اور فرعون کے دربار میں پہنچایا، اور وہاں پر فرعون کی بیوی نے فرعون جب بچے کو دیکھتا ہے قتل کا حکم دیتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ اس بچے کو بچا لیتی، کہتے نہیں ہم ہو سکتا ہے بچہ ہمیں نہ پائے یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا دیں، اولاد بنا دیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور پھر آپ کو آپ کی والدہ کی گود میں پہنچایا اور اپنے گھر میں رکھ کر آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لایا اور اس طرح آپ فرمان چلے۔ تو یہ کوئی معجزے سے خالی واقعہ نہیں تھا جو اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا واقعہ پھر یہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان پروان چلے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی تھا، ایک جو ہے فرعونی تھا، اب یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے۔ تو جو فرعون کا باورچی خانے کا سر افسر تھا اس نے اسرائیلی شخص سے جھگڑا کیا کہ جھگڑا کس بات پر ہوا، تو خریدو باورچی خانے کا سامان خرید کر لایا، تو اس سے کہا اسرائیلی سے کہ یہ آپ اٹھا کر وہاں پہنچا۔ اس نے کہا میں کیوں پہنچا، آپ کو اس کام کے لیے معمول کیا تو آپ پہنچائیں، آپ اجرت نہیں لیا کرتے، آپ تنخواہ نہیں لیا کرتے، اور دوسرا اس کے ظلم کے کئی واقعات یاد کرا دیے۔ اسے غصہ چڑھ گیا فرعونی کو، تو اس نے جھگڑا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ یہ فرعونی جو ہے یہی ناحق ہے۔ تو اسے کہا بھئی آپ ظلم کر رہے ہو، آپ ناحق ہو تو یہ کام خود کرو، اس سے کیوں کروا رہے؟
تو وہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مزید منازع کو بڑھایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کر دیا اور وہ مر گیا وہاں۔ یہ دوسرا واقعہ پیش ہے کہ ایک مکہ مارنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ہی وہ شخص مر گیا۔ تو یہ بھی کوئی معجزے سے خالی نہیں ہو گیا، مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر مدین آئے اور مدین میں دیکھا، مدین شہر کے قریب پہنچے، ایک کنویں کے قریب بہت سارا ہجوم لگا ہوا، اب دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اپنے جانوروں کو لے کر ایک بیڑی کے درخت کے نیچے کھڑی کہ انتظار میں ہے کہ کب یہ رش ختم ہو اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو بتلایا گیا کہ ابھی رش ہے، یہ رش ختم ہوگا ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، ہمارا بھائی کوئی نہیں جو ہماری مدد کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے، اس میں بہت بڑا بھاری ڈول تھا جس کو 10 سے 12 افراد مل کر نکالا کرتے تھے کنویں کے اندر سے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو نکالا اور سارے جانوروں کو پانی پلا دیا، کے لیے بھی پانی دے دیا۔ اب وقت سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو لے کر گھر پہ آ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ کہ اکیلے وہ اس پانی کو نکال اور یہ بغیر اجرت کے، اب اجرت لے کر وہ پانی پہلے اپنے جانوروں کو پلایا کرتے اجرت دے کر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اجرت کے وہ پانی دے دیا۔ اب یہ نیکی کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی بغیر معاوضے کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو آپس میں یہ ملتے جلتے مماثلت ہے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی۔ تو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم کو جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، تکوینی علم، اس سے سیکھنے کے لیے آپ نے سفر کیا اور ان واقعات کو دیکھے تو دیکھا اور حیرت میں پڑ گئے، اور جب وجوہات بتائی گئی تو آپ سمجھ میں آ گئی بات کہ جو کچھ بھی کیا بہت اچھا ہے، وہ غلط نہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا اور یہاں پر آ کر ان واقعات کی تفصیل مکمل ہوئی۔ تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے۔ بہرحال وہ بچہ سو اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں ڈر ہوا یہ کہ ان دونوں کو وہ بچہ ڈھانپ، اس بچے کی سرکشی ڈھانپ لے گی، سرکشی اور کفر، اس بچے کا سرکشی اور اس کا کفر والدین پر اثر ڈالے گا تو ان کو بھی کافر کو سرکش بنا ڈالے گا۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کے لیے تبدیل کر دے، ان دونوں کا حق اس بچے سے بہتر یعنی لڑکی پیدا فرما دی، زکات جو پاکیزہ تھی اور زیادہ مہربان تھی، زیادہ رحمت کے قریب تھی، اور بہرحال وہ دیوار تھی وہ دو لڑکوں کی جو یتیم تھے، شہر میں پھر مدینہ رہا کرتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے تحتہم کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ وکان ابوہما صالحا، اور تھے ان دونوں لڑکوں کے والدین نیک، فاراد ربک، سو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ یبلغا اشدہما، کہ جس وقت یہ دونوں یتیم لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو نکال لے اپنا خزانہ، رحمتاً من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے شفقت ہے، رحم ہے اور رحمت ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے نہیں کیا اسے اپنی رائے سے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ، یہ حقیقت ہے، مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اس چیز کی جس پر صبر کرنے کی آپ طاقت نہ ہو سکے۔ یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ آگے ذوالقرنین کا واقعہ بیان، اور یہ بات شروع ہونے جا رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو ان آیات کریمہ کے بعد تو حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر،
اور میں نے بتلایا حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اصل نام بلیا بن ملکان، اور بعض جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آج بھی زندہ ہے، اور دجال کا جب ظہور ہوگا تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور دجال کا سامنا کریں گے۔ جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آج بھی زندہ ہے اور اللہ پاک نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہے، وہ ابھی فوت نہیں، وہ مرے نہیں، اور سامنا نہ کر سکے، اللہ پاک نے اپنی زندگی دی۔ تو یہ دو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ وہ ہے جو سینکڑوں زمانوں سے صدیوں سے اللہ پاک نے جنہیں حیات زندگی دی، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام۔ تو خضر کا اس لیے بڑا، جہاں بھی آپ بیٹھا کرتے، جہاں بھی آپ کتاب پڑھتے، اس جگہ پر سبزہ ہو جائے، وہ ہریالی ہو جائے، تو اس وجہ سے لوگوں میں آپ کا نام خضر مشہور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب